शाहिद आफरीदी ने बकवास की कश्मीर में जाके फुल प्रोटोकॉल के साथ 4 थैलियां आटे की बांटने के लिए 25 फौजियों के दरमियान इसको लेके जाया गया, क्योंकि एक और डाउन किकिंग तैयारी के मरहले में है। इनको एक इमरान खान मिला, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो पंजाबाइज पख्तून है ना, पंजाबाइज पख्तून, जैसे इमरान खान पख्तून है लेकिन अंदर इसके जरासीम सारे पंजाबी हैं, यही शाहिद आफरीदी का है। इन लोगों की कोशिश है कि जितना ज्यादा चाट के बूट को चमका सकें इतना हमारे लिए बेहतर है। ये वो कौम है, ये वो शाहिद आफरीदी है जिसके अपने कबाइल के ऊपर, आफरीदी और वजीरी कबाइल के ऊपर 20 साल से ऑपरेशन हो रहे हैं। पूरी कौम को टेररिस्ट कर दिया, बना दिया है, रेडिकलाइज कर दिया है, और जो आवाज उठाता है उसको गायब कर देते हैं। उसके बारे में शाहिद आफरीदी का बूथा कभी नहीं खुलता। वो बकवास कर रहा है जिस बारे में और जिस जबान में। सबसे पहले तो तुम जिस मुल्क के बारे में और जिसके बारे में कह रहे हो ये सब बातें, जब तुम आईपीएल खेलने के लिए माल डॉलर लेने के लिए वहां जाते थे तब तुम्हें कश्मीर याद नहीं था? तब तुम उसी हिंदुस्तान में जाके पैसे कमाने के लिए जाते थे, उनके बूट चाटते थे। तुम्हारी यही औकात है। तब तुम उन हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स के आगे पीछे घूमते थे काम के लिए। तब तुम्हारे लिए हिंदुस्तान सही था। आज हिंदुस्तान गासिब हो गया, आज हिंदुस्तान जालिम हो गया, आज हिंदुस्तान कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। कितने मुनाफिक हो शाहिद तुम, कितने मुनाफिक हो। वैसे ये बात तो दुनिया जानती है कि तुम कितने मुनाफिक हो, क्योंकि उस प्रोटोकॉल में तुम आए, 4 आटे की थैलियां बांटी, वहां पे कश्मीर के बारे में तुमने वो बोंगियां मारी जो आर्मी ने तुम्हें लिख के दी थी, और फिर उसी आर्मी के प्रोटोकॉल में बैठ के आ गए सीधे कराची, बेडरूम में घुस गए अपनी बीवी के साथ के चल भाई 5-6 बेटियां तो हो गई, अब बेटे की ट्राई करें। ये तो तुम्हारी औकात है शाहिद आफरीदी, तुम्हारी मुनाफकत दुनिया जानती है। लेकिन मेरी आदत नहीं कि मैं तुम्हारे जैसी जबान इस्तेमाल करूं। मैं लॉजिक पे बात करता हूं, हकायक पे बात करता हूं, तारीख पे बात करता हूं। मैं तुम्हें थोड़ा तारीख का सबक दे देता हूं आज। शाहिद ये 1947 में जब अंग्रेज यहां से गया ना, तो हिंदुस्तान में जो 500-600 रियासतें थी ना, जिनके ऑटोनोमस महाराजा, राजा, रूलर्स थे, उनको सिर्फ 2 चॉइस दी थी, या हिंदुस्तान के साथ जाओगे या पाकिस्तान के साथ जाओगे। उसी में एक रियासत थी, रियासत जम्मू कश्मीर। वो रियासत जम्मू कश्मीर का कि जो मुस्लिम एंड हिंदू पॉपुलेशन जो थी ना, और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन जो थी, सिख भी थे बहुत उधर, उन लोगों के मुत्तफिका लीगल कस्टोडियन महाराजा हरि सिंह ने अपने होशो हवास में अपनी आवाम की ताईद के साथ इंडिया के साथ एक्सेशन ट्रीटी की थी। पहला ये हकीकत है, कानून है, ये तुम कहीं भी हिस्ट्री की बुक्स में देख लो। ये तो इंडिया के एक प्रधानमंत्री की गलती थी कि वो उसको उठा के यूएन में ले गए। जिस मोदी जी को आज तुम गालियां दे रहे हो, अगर वो मोदी जी होते तो आज कश्मीर इशू फारिग हो चुका होता। अगर उस वक्त मोदी जी होते तो यूएन जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये एक चीज हो गई, ठीक है। लेकिन लीगल इसकी स्टैंडिंग ये है कि महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन टू इंडिया किया था। तुम्हारे दादा ने और उसके साथ दूसरे कबाइल ने मुजफ्फराबाद पे चढ़ाई कर दी, रियासत जम्मू कश्मीर पे चढ़ाई कर दी। पाकिस्तान आर्मी के वर्दी वाले लोग भी तुम लोगों के साथ शामिल थे। मैं एक किताब का छोटा सा हिस्सा तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगा कि तुम्हारे दादा का कारनामा क्या था। मुजफ्फराबाद शहर एक पहाड़ी पर वाक़ है और दरिया किशन गंगा का पुल उससे 300 फीट के करीब है। ये पुल पंडित R.C. कॉक ने अपनी विजारत उज़्मा के दरमियान तामीर कराया था। बाद अज़ां हमलावरों ने, यानी तुम्हारे दादा और दूसरे कबाइल ने, कश्मीरी खवातीन को हुक्म दिया कि वह हुजूम से अलग हो जाएं। 11 से 45 साल की उम्र की तमाम औरतों को 30 से 35 बसों में लादा गया और उनको कोहाला के रास्ते से वजीरिस्तान ले जाया गया, गुलाम बनाने के लिए, लाइफ टाइम स्लेवरी के लिए। माओ की गोद से छोटे छोटे बच्चे छीन कर सड़क पर फेंक दिए, जहां उन्हें फाकों और कुत्तों ने खा लिया। उन लोगों के बच्चे जो कि अमीर थे वो भी कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिए गए। कुछ औरतें
جس میں پنڈت عورتیں بھی شامل تھیں. انہوں نے اپنے چہرے پہ کیچڑ لپیٹ لی تاکہ وہ تمہارے دادا اور ان کے حملہ آوروں کی ہوسناک نظروں سے بچ سکیں. یہ ظلم ڈھایا تھا تمہارے دادا نے اور تمہارے قبائل نے ان کشمیریوں کے اوپر. اور یہ جس کو تم آج آزاد کشمیر جہاں پہ کھڑے ہو کے تم دندناتے پھر رہے ہو, یہ انڈین ٹیریٹری ہے. اٹ از آکوپائڈ بائی پاکستان اینڈ گلگت بلتستان. تم لوگ ایک مقبوضہ جگہ پہ کھڑے ہو. تم تو بات ہی نہ کرو, تمہاری مردانگی کہاں جاتی ہے جب تمہارے اپنے آفریدی قبائل کے گھر گھر میں تلاشی کے نام پہ کیا کیوں کچھ ہو رہا ہے. تمہاری مردانگی کہاں جاتی ہے جب تم اس فوج, اس ہوسناک فوج اور اس ظالم فوج کے خلاف آواز اٹھانے سے تم ڈرتے ہو بزدل. اور تم بات کرتے ہو انڈیا کی, تم بات کرتے ہو جینوسائیڈ کی. تمہیں پتا ہے جینوسائیڈ کیا ہوتا ہے؟ کبھی وزٹ کرو لائبریریز کو, مدرسہ کے اس سے نکلو ذرا, مدرسہ کا پڑھا ہوا. کبھی انڈیپینڈنٹ ہسٹری کو بھی پڑھو, تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جینوسائیڈ کیا ہوتا ہے. 71 کو وزٹ کرو. تمہارا اپنا ایسٹ پاکستان, تمہارے اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ تمہاری اسی فوج نے کیا کیا تھا. جس 7 لاکھ فوج کی تم بہادری کی باتیں کر رہے تھے, اس 7 لاکھ فوج کے 93,000 فوجی 2 سال تک ہندوستان کے کیمپ میں بیٹھے رہے. تمہارا وزیر اعظم بھٹو 10 بار وہاں پہ ترلے منتیں کرنے جاتا تھا کہ ہمارے پرزنر آف وار ہمیں دے دو. تمہارا ویسٹ پاکستان امریکہ نے بچا دیا تھا, ورنہ وہ بھی چلا جاتا. اس بہادر فوج کی بات کر رہے ہو جس نے بلوچستان, کے پی کے, کراچی, سندھ, پی او کے, گلگت بلتستان, ہر جگہ لاشوں کو پشتے لگائے ہیں, سیویلینز کے, ان آرمڈ سیویلینز کے. بہادری کی بات کرتے ہو اس فوج کی. اس فوج سے سوائے تم بربادی, ٹیررزم کے علاوہ کچھ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. اس نے اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو مارا ہے. ان کے مائنڈ سیٹ کا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کل کی خالی کرنل کی بیوی کی ویڈیو دیکھ لو. وہ کرنل کی بیوی دندناتی پھرتی کہہ رہی ہے, پولیس والوں کو کہہ رہی ہے کہ تمہاری ماں کی آنکھ, تمہارے صوبیدار کی تو میں یہ گالیاں دے رہی ہے. بدماشی خالی دیکھو, ایک کرنل کی بیوی. اور یہ وہ کرنل ہے جس کی اپنی اسی طرح کی بدتمیزی کی ٹریفک پولیس کے ساتھ ویڈیو لاسٹ ایئر آن ایئر ہوئی تھی. تب بھی پریشر آیا تمہارے تب بھی پریشر آیا کہ کرنل کے خلاف ایف آئی آر کاٹے جائے, قانون کے کاروائی ہو. تو باجوہ نے کہہ دیا ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوگی. آج سال ہو گیا, اس کی انکوائری کا تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اب پریشر آیا, کرنل کی بیوی بدماشی کر رہی ہے پولیس کے ساتھ کھلم کھلا, کوئی ایف آئی آر. باجوہ نے کہا انکوائری ہوگی. یہ ہے تمہاری فوج, یہ جو ہمیں لوٹ رہی ہے, جس نے 72 سال اس قوم کو سوائے لوٹنے اور مارنے کے کچھ نہیں کیا, اور تم اس کے بوٹ چاٹ رہے ہو. تمہیں پتا ہے کشمیر کی اسٹوری کیا ہے؟ جس کشمیر میں تم اپنے کزن کو بھیج رہے ہو ٹیررزم کرنے کے لیے, اسی کشمیر میں تم آئی پی ایل کھیلنے جاتے تھے. اور شرم کر ہوئے, اور بے شرم, تھوڑی حیا ہے, تھوڑی غیرت ہے, کہیں سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جا. بڑی باتیں کرتا ہے اس فوج کی. اس فوج کے کارنامے ذرا اٹھا کے دیکھ لے. لیکن میں کس سے یہ سب کہہ رہا ہوں؟ تم جیسے منافق آدمی سے. تم تو نمک حرام ہو. اسی کراچی میں پیدا ہوئے اور ہمیشہ کراچی والوں کے خلاف کام کیا ہے تم نے ہمیشہ کراچی والوں کے انٹرسٹ کے خلاف کام کیا ہے. تم نے ہمیشہ اپنا ذاتی مفاد دیکھا ہے. تمہارے سے میں کیا شکوہ کروں؟ تم اپنے قبیلے کے خلاف کے اوپر ظلم ہونے والے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. تم تو بے غیرت, بے شرم, بے حیا انسان ہو. تھوڑی شرم ہو, تھوڑی حیا ہو, تم میرے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ. یا تو مجھے کنونس کر لو, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو کے پاک فوج زندہ باد مانوں گا. ورنہ اگر تم کنونس ہو جاؤ تو میرے ساتھ کھڑے ہو کے پاک فوج مرد آباد کا نعرہ لگانا. اس دنیا میں اس فوج سے زیادہ کمینگی کسی نے نہیں دکھائی. دنیا کی ہر فوج ظالم ہوتی ہے لیکن دشمنوں کے لیے ہوتی ہے. تمہاری یہ وہ واحد فوج ہے جس نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو مارا ہے. تمہیں پتا ہے اس وقت بلوچستان میں کیا ہے؟ جس کشمیر کو تم رو رہے ہو,
میں چیلنج کرتا ہوں تم کو اور پورے پاکستان کو کہ جس کشمیر میں جینوسائیڈ کی تم بات کرتے ہو نا، جس کشمیر میں تم جینوسائیڈ کی بات کرتے ہو، اس میں مجھے 100 مسلم کشمیریوں کے مرنے کی لسٹ دے دو جو انڈین آرمی نے مارے ہوں، سویلینز کی، ٹیررسٹوں کی بات نہیں ہو رہی. میں تمہیں 25,000 کی لسٹ دیتا ہوں مہاجروں کی خالی، جو ایکسٹرا جوڈیشلی تمہاری فوج نے مارے ہیں. میں تمہیں 25,000 کی لسٹ دیتا ہوں خالی پختونوں کی. جینوسائیڈ ریکارڈڈ ہوتے ہیں. آج کے دور میں تم بیوقوف زیادہ نہیں بنا سکتے دنیا کو. مجھے بتا دینا کہ انڈیا میں کون سے مسلمانوں کو ہندوؤں نے مارا ہے. کہاں ہیں وہ ہندو راشٹر کے وہ جو ٹیررسٹ ہیں، آتنکوادی ہیں، جو مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے چن چن کے مار رہے ہیں. مجھے کوئی بتائے تو، کوئی ویڈیو شیئر کرے. اتنے انڈیا میں جھوٹ بولنے والے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے رات تک ان کا کام ہی سالا جھوٹ بولنا، اور اب کچھ نہیں تو بھاڑے کے عربی اور بھاڑے کے ترکی لا کے ہم پہ باتیں کروا رہے ہیں وہ لوگ. ان کا تو جو انڈین کی سرکار نے کرنا ہے سو کرنا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں پاکستانیوں کہ جینوسائیڈ کیا ہوتا ہے. تمہاری اس فوج نے، جس نے خود 50 جینوسائیڈ کیے ہیں، وہ جینوسائیڈ کو موکری بنا رہا ہے. انڈیا میں مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کی بات کرنے والے ذرا لسٹ لے کے تو ہمارے سامنے بیٹھو کہ کب کہاں کیا ہوا ہے. میں تمہارے سامنے اسی انڈیا کی لسٹ نکال کے دکھاتا ہوں جہاں پہ مسلمانوں نے کتنے ظلم کیے ہیں ہندوؤں کے اوپر. میں تمہیں 5,000، 500 نہیں 5,000 مسجدیں دکھا سکتا ہوں اس انڈیا میں جو مندروں پہ بنی ہیں. تم اس انڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہو. تم لوگوں نے تو ایک مندر، ایک پتلا نہیں چھوڑا پاکستان میں، سب تباہ کر دیے. You yourself don't respect others' religion and you want them to respect you. Still they are. اسی رمضان میں، آج ہی میری ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی، اسی رمضان میں ہندوستان میں مسجدوں کو سبسڈی دی گئی ہے، مندروں کو نہیں دی گئی. مزے سے وہاں کا مسلمان بدماشی سے رہ رہا ہے. چاندنی چوک میں جا کے تو دیکھو، کوئی لاک ڈاؤن نہیں. پورا انڈیا بیچارہ لاک ڈاؤن کر رہا ہے، کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے چاندنی چوک میں. یہ دیکھو، یہ ہے تمہارے انڈیا کے مسلمان جن کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. یہ چاند رات پہ عید پہ خریداری کر رہے ہیں وہ قوم جس کا